السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز سے ریلیٹڈ مسائل چل رہے ہیں۔ بہت سارے مسائل ہم نے ذکر کیے، امید کہ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا۔ اگر نہ دیکھا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری پلے لسٹ میں جائیں اور نماز سے متعلقہ جتنے مسائل ذکر کیے گئے ہیں الگ الگ ویڈیوز میں، اس کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں تک بھی اس کو ضرور پہنچائیں۔ ویسے عام دنوں کے مقابل میں رمضان میں نمازیں پڑھنے کا زیادہ ذوق اور شوق ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں رمضان ہی میں فرض ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ دنوں میں ہم پر فرض نہیں ہیں، جبکہ یہ بات اور یہ تصور غلط ہے۔ نماز ہر بالغ مرد اور عورت پر دن میں 5 وقت میں نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے، اس سے متعلقہ مسائل کو ضرور جاننا چاہیے۔ مساجد کے اندر دن بدن کرسیوں کی زیادتی ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کے بجائے بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے عادی ہو چکے ہیں گویا۔ اب ہمیں ہی نہیں پتہ کہ کس وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن مسئلہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے بات کہ کن حالتوں میں کوئی بھی نماز پڑھنے والا یا نماز پڑھنے والی خاتون بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کن حالتوں میں اجازت دی گئی ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی۔ اگر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ چیزیں پائی نہیں جاتی تو بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو سب سے پہلی چیز جو علماء نے کتابوں کے اندر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حقیقتاً جو ہے کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو نماز میں، قیام پر، جیسے قیام نماز میں جو کھڑے ہو کر جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو قیام کہا جاتا ہے، تو کوئی بندہ ایسا ہو جو حقیقتاً کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو۔ کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل یا کھڑا ہی نہیں ہو جا رہا، اس سے یعنی ہو ہی نہیں سکتا، کھڑے ہونا اس کے لیے مشکل ہے، یا پھر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سر چکرا کر گر جاتے ہیں یا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، تو ایسے بندوں کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ حکماً جو کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو جو مرض ہے، جو بیماری ہے، اس میں زیادتی ہو جائے گی، یا کھڑے ہو جائیں گے تو پھر جو سر جو ہے چکرانا زیادہ ہو جائے گا، چکر زیادہ آنے لگے گی، ایسی اگر چیزیں ہوں تو اس پر اجازت دی گئی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ چاہے نماز فرض ہو یا نفل ہو یا واجب ہو، کوئی بھی نماز ہم ان حالتوں میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعتاً کیا ہم میں یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم نماز بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں پائی جاتی تو ہمیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سبب جانتے ہیں جس میں ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ سجدے پر قادر نہیں ہے۔ سجدے پر قادر نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز میں کھڑے ہو کر قیام کر سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، لیکن زمین پر بیٹھ کر وہ جو ہے سجدہ جو زمین پر نارمل انداز میں ہم کرتے ہیں وہ نہیں کر پاتے۔ تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ بیٹھنا 2 طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں، سٹول یا کرسی پر نہیں۔ زمین پر اگر بیٹھ سکتے ہوں تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، البتہ سجدہ کرنے کے لیے ان کو مشکل ہوگی، اس لیے رکوع اور سجدہ یہ اشارے سے کرنے کے لیے کہا گیا۔ جیسے رکوع اگر ہم کریں گے تو اس حالت میں کریں گے کہ سر کو جھکا لیں گے، اور سجدہ کریں گے تو سر کو تھوڑا سا اس سے اور جھکا کر سجدہ کریں گے۔ بالکل سجدہ کرنے پر تو قادر ہے نہیں یہ بندہ جس کو یہ مرض ہے یا بیماری ہے، یا پھر وہ اگر سجدہ کرتے ہیں تو ان کو مشکل ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کی پہلی شکل یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اب زمین پر بیٹھنے کی 2 حالتیں ہو سکتی ہے، یا تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ تشہد میں جیسے ہم بیٹھتے ہیں پیر موڑ کر اس انداز میں بیٹھ کر پڑھے، اور اگر ایسا کرنے پر ان کو قدرت نہیں ہے یا ان کے پیروں میں تکلیف ہوتی ہے تو جیسے ہم التی پلتی مار کر بیٹھتے ہیں جیسے نارمل انداز میں، اس انداز میں بیٹھ کر بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر زمین پر ہی بیٹھنا مشکل ہے، پیروں میں گھٹنوں میں تکلیف ہونے کی وجہ سے،
تو ان کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ وہ اسٹول یا کرسی پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اس میں ہمارے بہت سارے احباب غلطی کرتے ہیں۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے پلے لسٹ میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ یہ ویڈیو موجود ہے، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم سے غلطیاں کہاں کہاں پر ہوتی ہیں۔ تو یہ دوسرا سبب ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت جہاں دی گئی ہے۔ پہلا سبب بتایا گیا کہ کھڑا ہونا مشکل ہے یا کھڑے ہوتے ہیں تو کسی بیماری میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری صورت بتائی گئی کہ اگر سجدہ کرنے پر قدرت نہیں ہے، یعنی نارمل لوگوں کی طرح سجدہ ہم زمین پر نہیں کر سکتے، تو ویسے لوگوں کے لیے بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا سبب ہوا۔ تیسرا سبب علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ ان کو جو ہے پیشاب کے خطرے ان سے نکلتے رہتے ہیں، وہ قابو نہیں کر پاتے، ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو پیشاب کے خطرے جاتے رہیں گے، لیکن ان کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو ایسی صورت میں پیشاب کے قطرے جو ہے نہیں نکلیں گے، اس پر قابو رکھا جائے گا۔ ایسا اگر ان کا تجربہ ہے تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر بھی بیٹھ کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں پیشاب کے خطرے بار بار جانے کا اندیشہ ہے، اور بیٹھ کر پڑھنے میں اس کے اندر کچھ کمی آ سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چوتھا سبب علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ روزے سے ہے، ایجڈ آدمی ہے اور روزے سے ہے، تو اب جب روزے سے ہیں تو ان کو جب یہ محسوس ہونے لگا کہ اب میں کھڑے ہو کر اگر نماز پڑھوں گا، یا نماز پڑھنے کے دوران ایسا محسوس ہوا کہ چکر آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر علماء نے اجازت دی گئی کہ وہ وہیں پر بیٹھ کر اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ گویا یہ چوتھا سبب علماء نے یہ بات اس کے اندر لکھی ہے۔ تو گویا یہ کچھ صورتیں تھیں جس کو ہم نے ذکر کیا کہ نماز کس وقت میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اور کن حالتوں میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ان مسائل کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ورنہ عام طور پر اس وقت میں خواتین کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ عام طور پر نارمل چل پا رہی ہیں اور اچھے سے زمین پر بیٹھ کر اٹھ بھی سک رہی ہیں خود سے ہی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ بیٹھ کر نماز پڑھنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیوں، کیا وجہ ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا، تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ پیروں میں اور گھٹنوں میں تکلیف ہے۔ اگر واقعتاً تکلیف ہے گھٹنوں میں پیروں میں تو اٹھنے بیٹھنے میں تو وہ تکلیف آپ کو محسوس نہیں ہو رہی ہے، اور نماز پڑھنے کے وقت میں وہ چیز یاد آ رہی ہے۔ اور مسجدوں کے اندر مرد حضرات جب سے کرسیوں پر نماز پڑھنے کی ایک شکل بتائی گئی ہے معذور قسم کے افراد کے لیے، اب وہ افراد میں بھی جو اچھے سے پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکلیہ نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر، یا تو وہ لوگ بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو اس میں اس چیز کا خاص ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔